بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، مختلف قسم کی مخلوقات کو اس کائنات میں آباد فرمایا ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اہمیت اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور انسان کو اشرف المخلوق کہا کہ ساری مخلوق میں سب سے بہتر تخلیق وہ انسان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق بنا کر اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس کو کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں کے کرنے سے روکا ہے۔ وہ کام جن کاموں کی وجہ سے اس کائنات میں بگاڑ آتا ہو، کائنات کے نظام میں بگاڑ آتا ہو، گھروں کی زندگی میں بگاڑ آتا ہو، آپس کے تعلقات میں بگاڑ آتا ہو، ایسے سارے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن کریم کی آیتوں میں ہدایات دی ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جن چیزوں سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہوں، آپس میں جھگڑے اور ناچاقیاں پیدا ہوں، اختلاف پیدا ہو، گھروں کا سکون جاتا ہو، فساد برپا ہوتا ہو، ایسے سارے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے: لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی دوسرے کو برے القاب سے مت پکارے، کوئی کسی دوسرے کو طنز اور طعنے مت کرے، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے، بدگمانی نہ کرے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر حکم دے رہے ہیں کہ ان سے بچو۔ اور ارشاد فرمایا: عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ جس کے بارے میں تم بدگمانی کر رہے ہو، جس کی غیبت کر رہے ہو، جس کا مذاق اڑا رہے ہو، جس کو تم برا کہہ رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو، اختلاف کر رہے ہو، لڑ رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ ان یکونوا خیرا منہم، اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس کو تم برا سمجھ رہے ہو، لڑ رہے ہو، اختلاف کر رہے ہو، اس کے بارے میں
بری باتیں پھیلا رہے ہو، غلط پروپیگنڈے کر رہے ہو، بدگمانیاں کر رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، ان یکونوا خیرا منہم۔ یہ ایسی عجیب اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے، انسان اگر اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ مثال ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی یہ سوچ لے ہو سکتا ہے یہ مجھ سے بہتر ہو شوہر، شوہر یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے یہ مجھ سے بہتر ہو، راستے چلتے کسی سے لڑائی ہو رہی ہو، انسان یہ سوچ لے ہو سکتا ہے یہ مجھ سے بہتر ہو۔ جس کے بارے میں بدگمان ہو گیا ہوں، میرے دماغ میں میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی آ گئی ہے اور میں اس برائی کو لے کر سارے معاشرے میں اس کو ذلیل کر رہا ہوں۔ قرآن و احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ معاشرے اور کائنات کے نظام کو خراب مت کرو۔ اب اگر ہم کوئی برائی لے کر، کسی کی برائی لے کر دوسروں کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو ہم کائنات کے نظام کو خراب کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں یہ سنا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے کرنے سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم معاشرے میں کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے فساد ہوتا ہو، جھگڑے ہوتے ہوں، اختلاف بڑھتا ہو۔ روک دیا، غیبت مت کرو کسی کی، کوئی تمہارے سے کسی کے بارے میں برائی کر رہا ہے مت سنو۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، خواتین کو بھی روکا کہ جس خاتون کی تم برائی کر رہی ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی دو مثال بیان فرمائی ہیں، انسانوں کے آپس کے تعلقات کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ آپس میں انسانوں کا آپس میں کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے۔ پہلی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عمارت سے دی ہے، عمارت سے، کہ ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے بلاک لگتے ہیں، بلاک، ایک بلاک کے اوپر دوسرا بلاک رکھا جاتا ہے، ایک بلاک کے اوپر دوسرا بلاک رکھا جاتا ہے، ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھی جاتی ہے۔ جس قدر ملا کر صحیح طریقے سے اینٹ رکھی جائے گی اس قدر وہ عمارت خوبصورت اور مضبوط بنے گی۔ اور اگر یہ اینٹ اور بلاک آپس میں ملا کر نہ رکھے گئے، آگے پیچھے کر کے رکھے گئے، دور دور کر کے رکھے گئے، تو یہ عمارت مضبوط بھی نہیں بنے گی اور خوبصورت بھی نہیں بنے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کو عمارت سے تعبیر کیا ہے، عمارت سے سمجھایا ہے کہ بلاک اور اینٹ جس قدر ملا کر رکھو گے، طریقے سے رکھو گے، اس قدر عمارت مضبوط بنے گی، خوبصورت بنے گی۔ اور اگر یہ بلاک اور اینٹ آپس میں صحیح سے نہیں رکھے، ملا کر نہیں رکھے، آگے پیچھے کر کے رکھے، عمارت بھی بدنما اور بری محسوس ہوگی اور مضبوط بھی نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی حالت بھی یہی ہے، یہ عمارت کی طرح ہیں، ان کے تعلق بھی عمارت کی طرح ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے سے کھنچے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ آپس کا تعلق کمزور ہے، اختلاف ہے۔ تو جس طرح عمارت کمزور اور بے ڈھنگی اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے اگر ان میں بلاک ایک ساتھ نہ رکھے ہوئے ہوں، اسی طرح اگر آپس میں اتفاق اور اتحاد نہ رہا، اختلاف رہا، جوڑ نہیں رہا، تو پھر یہ مسلمانوں کی عمارت بھی آپس کی مضبوط نہیں بنے گی۔
میاں بیوی کے رشتے کو دیکھ لیں، باپ بیٹے کے رشتے کو دیکھ لیں، بہن بھائیوں کے رشتے کو دیکھ لیں کہ بہن بھائی جتنا آپس میں ایک ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اتنا ہی بہن بھائیوں کا رشتہ مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے۔ اور اگر ان بہن بھائیوں میں دوریاں آ گئیں تو یہ رشتہ کمزور ہے۔ سارے بہن بھائی ایک ساتھ مل بیٹھ کر کھاتے ہیں، دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ ان کا رشتہ مضبوط ہے، جیسے عمارت کے بلاک ملے ہوئے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں۔ اور اگر یہی بہن بھائی ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کیسا گھرانہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ دونوں ایک ہیں، مضبوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں بہت محبت کرتے ہیں، ایک ہیں۔ اور اگر یہی میاں بیوی دور دور ہیں، ایک اپنے گھر میں ایک اپنے گھر میں، تو دیکھنے والے کہیں گے یہ کیسے میاں بیوی ہیں۔ باپ بیٹے کا رشتہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں آپس کے تعلقات کو عمارت کی مثال سے سمجھایا ہے کہ جس طرح عمارت میں بلاک اور اینٹ جس قدر ترتیب سے ہوں گے، ملے ہوئے ہوں گے، اس قدر عمارت خوبصورت اور مضبوط معلوم ہوگی، اور جتنی بلاک میں دوریاں ہوں گی، آگے پیچھے بیٹھنگے ہوں گے، تو عمارت مضبوط بھی نہیں ہوگی، خوبصورت بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپس کے تعلقات میں ہمارا آپس کا اتفاق ہے، ہم سب ایک ہیں، تو دیکھنے میں بھی اچھے معلوم ہو رہے ہیں، مضبوط بھی ہیں۔ اگر بھائیوں کا کسی سے اختلاف ہو جائے اور سارے بھائی مل کر اس اختلاف کا جواب دیں تو مضبوطی ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے کہ سب بھائیوں نے مل کر جواب دیا ہے اس بات کا۔ اور اگر بھائی ٹوٹے ہوئے ہوں، ایک الگ بات کرے ایک الگ بات کرے، بعد میں مضبوطی نہیں ہوتی۔ تو کائنات کے نظام میں اللہ تعالیٰ کو اتفاق پسند ہے، اتحاد پسند ہے، جوڑ پسند ہے، مل جل کر رہنا پسند ہے۔ ٹوٹ، ناچاقی، اختلاف، جھگڑے، فساد، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح صفائی کروا دیا کرو۔ اگر کہیں اختلاف دیکھ رہے ہو، جیسے عمارت بن رہی ہو، بلاک صحیح نہ رکھا ہوا ہو، اینٹ صحیح نہ رکھی ہو، تو انجینئر آ کر اس کو ٹھیک کراتا ہے کہ یہ اینٹ صحیح نہیں رکھی ہوئی، اس کو صحیح کرو، یہ پلر، یہ ستون صحیح نہیں جا رہا سیدھا، یہ ٹیڑھا جا رہا ہے، اس کو سیدھا کرو، نہیں تو عمارت کمزور پڑ جائے گی۔ تو جس طرح عمارت بنتے ہوئے اس میں اگر کوئی عیب دکھ رہا ہو جو برا لگ رہا ہو یا عمارت کو کمزور کر رہا ہو، تو بنانے والے اس عیب کو درست کراتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرو بھائی، یہ گھر اچھا نہیں لگے گا، گھر مضبوط نہیں بنے گا۔ اسی طرح آپس کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اگر کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اختلاف ہو رہا ہے میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، تو جس طرح عمارت ٹھیک کرانے والے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح خاندان میں اتفاق پیدا کرنے والے لوگ بھی ہونے چاہیے جو اس اختلاف کو ختم کریں۔ دیکھیں بہن بھائی لڑ رہے ہیں، جوڑ دیا، دیکھیں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، جوڑ دیا، صلح کرا دی، آپس میں اتفاق کرا دیا۔ دیکھا کہیں لڑائی ہو گئی ایک گھرانے کے دوسرے گھرانے سے، پڑوسی کی پڑوسی سے، تیسرا آیا صلح کرا دی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کام کیا کرو، صلح کرایا کرو، صلح کرنے میں جلدی کیا کرو۔ تو ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے تعلقات کی عمارت سے دی، اور دوسری مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم انسان سے دی کہ جیسے ایک جسم، انسان کا ایک جسم ہے، اس جسم میں آنکھ بھی ہے، کان بھی ہیں، دل بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، سینہ بھی ہے، کمر بھی ہے، پیٹ بھی ہے، پیٹھ بھی ہے۔ اب یہ سارا جسم ایک ہے، آنکھ الگ ہے، کان اس کا کام الگ ہے، سر اس کا کام الگ ہے، پاؤں اس کا کام الگ ہے، پیٹ اس کا کام الگ ہے۔
بظاہر ان کے کام الگ ہیں، ان کی پوزیشنیں الگ ہیں، لیکن جب سر میں درد ہوتا ہے تو سر کی تکلیف کو پاؤں بھی محسوس کرتا ہے، پیٹ بھی محسوس کرتا ہے، آنکھ بھی محسوس کرتی ہے، کان بھی محسوس کرتا ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو یہ نہیں کہ سر میں درد محسوس نہیں ہوگا، سر میں بھی تکلیف ہو رہی تھی کہ پاؤں میں درد ہے۔ زبان کو بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، پاؤں میں درد ہے، زبان سے انسان بول رہا ہوتا ہے تکلیف، پاؤں میں تکلیف ہے۔ آنکھ سے آنسو بہا رہا ہوتا ہے کہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ تو جسم انسان، اس میں مختلف قسم کے انسان کے اعضاء ہیں، ہاتھ الگ ہے، پاؤں الگ ہے، کان الگ ہیں، آنکھ الگ ہے۔ کان سے ہم دیکھ نہیں سکتے، آنکھ سے ہم سن نہیں سکتے۔ جسم میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو الگ الگ پوزیشنیں دی ہوئی ہیں، لیکن سارے جسم میں اتفاق کتنا ہے کہ سر کی تکلیف کو پاؤں محسوس کر کے ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال دی ہے کہ جس طرح جسم میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، سب ایک ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، چاہے کوئی کالا مسلمان ہو، گورا مسلمان ہو، چاہے کوئی سگا بھائی ہو یا رشتے کا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، سب ایک ہو کر رہے ہیں، سب ایک ہو کر رہے ہیں، ایک جسم کی طرح سب ایک ہو کر رہے ہیں۔ جس طرح جسم، پاؤں، ہاتھ، آنکھ، یہ سب ایک ہیں، اسی طرح انسان آپس میں سارے ایک ہونے چاہیے، سب ایک ہونے چاہیے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مثالوں سے آپس کے تعلقات کی مضبوطی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو اختلاف میں کوئی ناچاقی، کوئی جھگڑا ہو جائے، اس میں جوڑنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، توڑنے والے لوگ، بھڑکانے والے لوگ، بہکانے والے لوگ، بے بنیاد باتیں پھیلانے والے لوگ، بدگمانیاں پھیلانے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیں بھی آ کر غلط کام پہ لگاتے ہیں، آ کر کہیں گے بھائی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تم بھی اس کے بارے میں ایسی باتیں کرو، اس کے غلط ہونے پر تم بھی سارے معاشرے میں اس کی برائیاں پھیلاؤ۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، حدیث کا مفہوم ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں کہ اللہ کے بندوں کو رسوا کرو، ذلیل کرو، اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلاؤ، بے بنیاد باتیں پھیلاؤ، جن باتوں سے معاشرے میں جھگڑے ہوں، فسادات ہوں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ قرآنی ہدایات سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ کو اتفاق، صلح پسند ہے، اللہ کو ناچاقی، اختلاف، جھگڑا، ٹوٹ پھوٹ، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جنت کے ماحول سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، ایمان والوں کو داخل فرمائیں گے۔ اس جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے، سب ایک دوسرے سے مل سکیں گے، سب ایک دوسرے سے آپس میں تعلقات کے ساتھ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک جنتی کو جنت دے دی کہ تم دوسری جنتی کی جنت میں نہیں آنا، بلکہ وہاں کا ماحول بھی اللہ نے ایسا بنایا کہ سب ہوں گے، سب اپنے اپنے گھروں میں، جنت کے محلات میں، لیکن ملاقاتیں بھی ہوں گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں دکھایا ہے کہ جنتی آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، بات چیت کر رہے ہوں گے، ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی، خوشی کی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ماحول دکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ماحول پسند ہے، جبھی جنت میں بھی یہ ماحول بنایا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسا ماحول چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم ایسے رہیں کہ آپس کا اتفاق ہو، اتحاد ہو۔ جھگڑے، ناچاقی، اختلافات یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جس گھر میں اور جس خاندان میں، جس گھرانے میں ناچاقی اور اختلاف ہو، وہاں سے برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ایسے گھر میں نہیں اترتی جس گھر کے افراد آپس میں دست و گریبان ہوں، جس گھر کے افراد آپس میں اختلاف کا شکار ہوں، آپس میں گالم گلوچ کا شکار ہوں، ایسے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں اترا کرتی ہیں، اڑ جاتی ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت اور برکتیں وہاں سے اڑ جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ اور جہاں کے گھر افراد اتفاق سے رہتے ہوں، مل جل کر رہتے ہوں، وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خوب اترتی ہیں اللہ کی برکتیں رحمتیں۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، یہ جو خاندانی نظام ہے، یہ جو گھروں کا نظام ہے، یہ جو بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ان رشتوں کا خیال کرو، ان رشتوں کا خیال کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت حدیث میں وعید سنائی کہ انسان سن کر کانپ جائے، انسان سن کر کانپ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ رشتوں کو، یہ جو رشتے ہیں، رشتے، اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک شکل دیں گے، شکل، اور یہ پل صراط پہ یہ رشتہ جو ہے آپس کے تعلقات، یہ پل صراط پر ایک انسانی شکل میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں ان رشتوں کو جو جوڑا کرتا تھا وہ تو پل صراط سے گزر جائے گا، دنیا میں جو ان رشتوں کو توڑا کرتا تھا، احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ رشتہ پل صراط پر اس کو پکڑ کر جہنم میں گرائے گا کہ تو نے دنیا میں میرا خیال نہیں کیا، دنیا میں تم نے میری پاسداری نہیں کری۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جس نے قرآن سے دنیا میں اپنے رشتے کو مضبوط رکھا، قرآن اس کی مغفرت کرا کر اس کو جنت میں داخل کرائے گا، احادیث کا مضمون ہے۔ اور جس نے قرآن سے اپنے رشتے کو توڑا، پڑھا نہیں، تلاوت نہیں کرتا تھا، تو قرآن کل قیامت کے دن اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈلوائے گا۔ اسی طرح یہ جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک شکل دیں گے اور یہ پل صراط پہ کھڑا ہوا ہوگا۔ یہ رشتے آپس کے رشتے، یہ فیملی سسٹم، یہ خاندانی سسٹم، یہ رشتے یہ اللہ نے بنائے ہیں، یہ پل صراط پہ کھڑے ہوں گے۔ جس نے ان رشتوں کی دنیا میں پاسداری کی ہوگی وہ تو پل صراط سے گزر جائیں گے، جس نے ان رشتوں کی دنیا میں پاسداری نہیں کی ہوگی یہ پکڑیں گے، اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ یہ بہت سخت وعید ہے کہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، کتنا ہی بڑا نیک انسان ہو، کتنا ہی متقی ہو، تقوی والا ہو، اور اس کے خاندانی معاملات اور رشتے تعلقات درست نہیں، یہ کمزور ہے ایمان میں، اعمال میں۔ اس کی نمازیں، روزے اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے آخرت میں، اس کا رشتے ناتوں کا توڑنا اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اس لیے اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے، بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے آپس کے جو رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے اور ددیال ہے، ننیال ہے، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ سسرال ہے، سسرال کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، سسرالی رشتے کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ یہ سارے رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں میں سسرال جاؤں گا، ساس اور سسر کے آگے کیوں جھک کر بیٹھوں؟ میں تو نہیں جھک سکتا، میں تو ان سے سلام نہیں کروں گا، وہ خود آئیں مجھ سے سلام کریں۔ یہ انا ہے، یہ تکبر ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو جھکنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جھکنا پسند ہے کہ کوئی ہم سے نہیں ملتا، ہم اس سے ملیں گے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ملیں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جتنے رشتے ہیں، میں نے جیسے عرض کیا، ددیال ہے، ننیال ہے، بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے ہیں، سسرالی رشتے ہیں، ان کو بچانا چاہیے، ان کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانا چاہیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر روز فون کریں، ہر روز کسی کے گھر جائیں، نہ، 15 دن میں، ہفتے میں ایک ملاقات ہو جائے کافی ہے۔ دل صاف ہوں، دل صاف ہوں، دل میں اتنا سا بھی بغض اور عناد نہ ہو، جب ملیں دل کھول کر ملیں۔ اور آج کل کے حالات میں کیونکہ دوریاں بہت ہیں، اس لیے اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق کبھی مہینے میں ایک دفعہ کھانے پر بلا لیا بہن بھائیوں کو، محبت ہو جاتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق چھوٹا موٹا کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ دے دیا، محبت ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تحادو تحابو، حدیث کا جملہ ہے
کہ ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو یہ جو ہدیہ ہے نا گفٹ دیا کرو محبت بڑھتی ہے۔ مسواک بھی ایک ہدیہ ہے، ضروری نہیں کہ ہدیہ اور گفٹ کوئی بہت ہزاروں روپے کے ہوں، نہ، ہدیہ اور گفٹ چھوٹا ہو محبت سے ہو، اللہ کے لیے ہو کہ محبت کی نیت سے دے رہا ہوں، اللہ اس سے بھی محبت کرے گا آپس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ارشادات پر، اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات پر، حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ ہمارے اس وقت کے مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، اختلافات سے، جھگڑوں سے، ناچاقیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، نیکیوں کی، تقوی کی، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرما، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کی خیر، عافیت، خوشیاں، راحت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھر والوں کو، ہم سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں صحت و عافیت نصیب فرما، گھر والوں کو صحت و عافیت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے، روزی روزگار میں برکت نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ۔